الحمد لله الحنان والمنان والصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد المصطفى صاحب القرآن وأشهد أن لا إله إلا هو الملك الديان وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومعصومنا ومقصودنا وموجودنا وأجدر الخلق جديرنا وأعظم الخلق وأحسن الخلق وأطيب الخلق من الحسن والسدارة والولاية والعناية أعلانا وأولانا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كلام المجيد فرقان الحميد والبرهان الرشيد لا تجد قوما يؤمن بالله وباليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعظم نواله وتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا سے بعد حضور نبی اکرم شفیع مکرم نبی مکرم رب کے محبوب تلائے غیور مالک رکاب امم صاحب آب و عجم والی کائنات معصوم آمنہ قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پاگا کے اندر عادیہ درود کے اندر بشکر نجیبان وارثان منبر و محراب ارباب خبر و دانش معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج قبلہ عالم خواجہ صاحب کی عرس کی تقریب و سعید میں ہم چند لوگ اکٹھے ہوئے. رب کریم ہمارا یہاں پہ آنا سننا سرانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آمین. بنا تمہید اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں. رب کریم اپنی کتاب نور کے اندر سورہ نمبر 58 کی سورہ مجادلہ کی آخری آیت کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے تلاوت کیا. یہاں پر رب قدیر فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر. آپ کوئی ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ عز و جل پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے
اور اللہ کے رسول کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھی۔ رب کریم نے بڑا واضح پیغام دیا، اللہ پر بندہ ایمان لے آیا، آخرت پر بھی ایمان لے آیا۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے کے بعد جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں ان کے ساتھ وہ بندہ دوستی کرے، رب قدیر فرماتا ہے وہ ایسی قوم آپ پاؤ گے نہیں، وہ ہمارے بندوں میں سے نہیں ہو۔ آگے رب کریم فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، یہاں پہ رب قدیر نے اعلان فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے خواہ اس کے بھائی کیوں نہ ہو، خواہ اس کا والد کیوں نہ ہو، خواہ اس کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ ہمارے برادر محترم جناب حضرت علامہ حافظ صاحب سلطانی زندہ باد و تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ چرخ اہل سنت پر تار دیتا قائم دائم فرمائے۔ آمین۔ میں عرض کر رہا تھا سورہ مجادلہ کی آخری آیت، جو بندہ اپنے بھائی کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے والد کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ تینوں کام کرنا بڑے ہی مشکل ہیں۔ بھائی کو بھی بندہ نہیں چھوڑ سکتا، والد کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، تو رب یہاں پہ فرما رہا ہے کتب فی قلوبہم الایمان، جو بندہ ایسا کام کر جاتا ہے رب قدیر اس کے دل پر ایمان کو لکھ دیتا ہے، نقش کر دیتا ہے، اور جس کی تائید پھر اس کے بعد رب قدیر اپنی روح سے فرماتا ہے۔ یہاں پہ فرمایا اس کے بعد اس کو جنت کے اندر داخل فرماتا ہے، خالدین فیہا، جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، جو یہ کام سارے کر جائے وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور رب قدیر آگے فرماتا ہے اولئک حزب اللہ هم المفلحون، وہی اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ ہے جو فلاح پانے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے میرے برادر اکبر موجود ہیں، یوں سمجھ لیں کہ سبق ہی سنا رہا ہوں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ ابا جان، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ویسے ابو بکر کی 4 پشتیں جو ہیں نا وہ صحابی ہیں، آپ کے ابا جان بھی، آپ بھی، آپ کے بیٹا بھی اور آپ کے پوتا بھی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کو صرف یہ اعزاز حاصل ہے۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا تو ابو بکر کے ابا ابو قحافہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں کچھ غلط کلمہ بول دیا، وَأَنَّ ابو قحافہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دے دی۔ ادھر ابو بکر ہیں، اپنے ابا جان کو دیکھ رہے ہیں، ابا جان بوڑھے ہیں، عمر کا کافی حصہ بیت چکا ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا مسئلہ ہے۔ آپ نے اپنے ابا جان کو کیا کیا؟ فَسَقَّهُ ابو بکر سَقَّ، اپنے ابا جان کو ایک زور تماچا مارا، آپ کے ابا جان منہ کے بل زمین پر گرے۔
ادھر وہ زمین پر گرے، ادھر ابو بکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ دیکھیں کہ آج میرے ابا نے آپ کے بارے میں غلط کلمہ بولا ہے، میں نے انہیں تھپڑ مارا ہے اور وہ زمین پر منہ کے بل گرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا واقعہ آپ نے ایسا کیا؟ ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہی کیا۔ فرمایا اس وقت میرے پاس اگر تلوار ہوتی تو میں اپنے ابا کا سر قلم کر دیتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ آئندہ ایسا نہ فرمائیں۔ یہ بات چل رہی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر کے درمیان۔ اتنی دیر میں جبریل امین کو حکم ہوا، رب کریم نے فرمایا جاؤ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ کے اندر اور یہ آیت انہیں بتاؤ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہوتے ہیں ان کو معافی نہیں دیتا۔ یہاں پہ آپ کے غلام کا آج امتحان تھا، ایک طرف اپنے ابا کو دیکھنا تھا، ان کی ضعیف عمر کو دیکھنا تھا، ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو طرف دیکھنا تھا۔ تو آپ انہیں منع نہ فرمائیں، جو بھی ایسا کرے گا خواہ باپ ہو، خواہ بھائی ہو، خواہ کوئی رشتہ دار ہو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے ساتھ حتیٰ کہ یہاں فرما دیا دوستی رکھے گا، اس کے ساتھ حضور کے غلام کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب اس کا دوسرا شان نزول بیان فرماتے امام جلال الدین سیوطی۔ امام جلال الدین سیوطی وہ ہستی ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ انہیں 100 سے زائد مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا ہے حالات بیداری میں، اور بعض علماء نے لکھا 73 مرتبہ نصیب ہوا ہے، بعض نے 130 مرتبہ بھی لکھا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی وہ ہستی ہیں، آپ اس کا شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ جب احد کے میدان میں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ خیمے کے سامنے مخالف سمت میں خیمہ لگا ہوا تھا، تو حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ نے دیکھا کہ میرا ابا وہاں پہ مخالف سمت میں ہے، تو آپ نے اپنے ابا کا مقابلہ کیا اور ان کا سر اپنی تلوار سے کاٹا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش فرمایا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا ابا تھا لیکن آپ کی دشمنی میں میرے سامنے آیا، میں نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا، ابا کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ تو یہ غلاموں کی شان ہوتی ہے۔ حضرت موصب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کا سر بدر کے میدان میں کاٹا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا حضور یہ میرا بھائی تھا، میرے ساتھ بیٹھتا تھا، میرا بازو تھا، لیکن آپ کی دشمنی میں میرے سامنے آیا ہے، میں نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کی مقدس ذات کو دیکھا ہے اور اس کا سر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر پاک نے اپنے ماموں جان آس بن ہشام بن مغیرہ کا سر احد کے میدان میں کاٹ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا دشمن تھا، یہ آپ کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا اور میں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ یہ میرا ماموں ہے، یہ میری والدہ کا بھائی ہے، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات کو دیکھا ہے، میں نے آپ کی ذات کو مقدس جانا ہے اور میں نے اس کا سر قلم کر دیا ہے۔ اب آخری حدیث اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ امام قرطبی مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجمل کبیر کے اندر وَمَنْ سَبَّ نَبِيًّا فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَاضْرِبُوهُ، یہاں پہ فرماتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا ہے اسے قتل کیا جائے، جو اصحاب پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے اسے کوڑے مارے جائیں۔ اب یہاں پر امام قاضی ایاز مالکی شفا شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے، اجمع العلماء علی ان شاتم النبی المتنقص له واحدا جار بعذاب اللہ تعالی وحکم الامت القتل ومن شک فی کفر فقد قتل، کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے اسے قتل کیا جائے،
جو اس کے قتل میں، جو اس کی گستاخی میں شک رکھے، وہ بھی بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں قاضی ایاز مالکی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مقدس بدن پر جو لباس لگا ہوا ہو اسے بھی میلا نہیں کہنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لباس ہے اسے بھی جو میلا کہتا ہے، وہ بندہ اگر اس نیت سے بغض اور عداوت کی نیت سے کہتا ہے وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی مقدس بارگاہ ہے جسے ہمیں اپنی سانسوں کو روک روک کے چلنا پڑے گا۔ کوئی ایسا لمحہ نہ ہو جائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضور کی ناموس سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت سے ہم تھوڑے سے غافل ہو جائیں تو ہم اپنے ایمان سے جاتے رہیں۔ اور آخری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں نے کل بھی جناب حضرت صاحب کے گھر اس کا ایک حصہ بیان فرمایا تھا۔ یہاں پر لا نبیہ بعدی، یہاں پر حضرت موجود ہے، لام نفی جنس کا ہے، یہ آپ کے لیے نہیں، یہ حضرت صاحب کے لیے ہے۔ اور بعدی کا متعلق کیا نکلے گا؟ ثابتن نہیں نکلے گا۔ اگر ثابتن نکلے گا قادیانیوں کا موقع مل جائے گا، وہ کہیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی ہے، حضرت عیسیٰ ہیں۔ اگر نازل کہا جائے تو حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ اگر یوں سمجھ لیں ثابتن یا موجودن بھی کہا جائے تو تب بھی یہ بات نہیں بن سکے گی، ان کا سوال پھر بھی موجود ہے اور پکا سوال ہے۔ اور یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ لا نبیہ مولود بعدی تو یہ بنے گا۔ حضرت آپ اس کی تائید فرماتے ہیں؟ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کی ولادت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ٹھہرائیں گے اور حضرت امام مہدی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، اور بات تب جا کے مکمل ہوتی ہے کہ لا نبیہ مولود بعد، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کا میلاد نہیں ہوگا، یعنی کسی نبی کی ولادت نہیں ہوگی، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو تب جا کے سب کے منہ بند ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ایسی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گستاخی کر جاتا ہے اس پر حد لگتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ایک نیک سیرت شخص پہ الزام لگا دیتا ہے زنا کا، وہ ثابت نہیں کر سکتا تو اس پر حد قذف لگتی ہے، ایسا ہی اگر تو حد کا اصول اور قانون یہ ہے کہ جب حد لگ جائے تو پھر ساقط نہیں ہوا کرتی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کی شان ہے کہ وہ رسول بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، ولی اور غوث اور قطب بھی نہیں ہے۔ اب اس پہ الزام لگا، بندہ دوسرا ثابت نہ کر سکا تو یہ حد کا معاملہ ہے۔ جب حد شریعت مقرر کر دے تو پھر حد ساقط نہیں ہوا کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گستاخی کرتا ہے اس پر حد قتل ہے، جو حد لگ جائے پھر وہ ساقط نہیں ہوا کرتی، جو حضور کا گستاخ ہے اسے قتل کیا جائے۔ اور آخری بات، کیونکہ اس کا آج پروگرام ہے، اس کے حوالہ سے مجالس الثنیہ ایک کتاب ہے شیخ محمود حجازی کی، آپ اس کے اندر ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جرجیس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر انبیاء میں سے تھے۔ ان کے دور میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور اس بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اپنے آپ کو خدا منواتا تھا۔ حضرت جرجیس اپنے حجرہ میں موجود تھے، وہاں پہ عبادت کر رہے تھے۔ وہ بگوڑا بادشاہ اپنے چیلوں کو ساتھ لیے ہوئے باہر آیا، آ کے آواز دی یا جرجیس۔ حضرت جرجیس باہر آئے، دیکھا بگوڑا بادشاہ ہے، ساتھ اپنے چیلوں کو لیا ہوا ہے، آ کے کہنے لگا 5 سالی کا موسم ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت جرجیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، آ کے کہنے لگا آپ
جب اللہ سے ملاقات کے لیے جائیں گے تو جا کے اپنے رب کو میرا پیغام دے دینا کہ اگر آج بارش نہ کی میں تم پر حملہ کر دوں گا۔ یہ بادشاہ حضرت جرجیس کو پیغام دے رہا ہے اللہ کے لیے، اور ساتھ میں خط لکھ کے دیتا ہے، یہ میرا خط بھی لے جاؤ اور جا کے اپنے رب کو یہ پیغام دو اور یہ خط دو، اگر بارش نہ کی میں تم پر حملہ کر دوں گا۔ حضرت جرجیس خط لیتے ہیں، رب قدیر کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں پر خط نہیں دیتے۔ رب العزت فرماتا ہے جرجیس میرا خط مجھے دو۔ آپ سوچتے ہیں اس کے اندر بڑی گستاخانہ عبارت لکھی ہوئی ہے، میں کیسے دوں؟ میرا رب دلوں کے بہتر جانتا ہے، وہ سب کچھ اسے معلوم ہے۔ لیکن دیکھیں رب العزت کی مصلحت، آپ نے خط حضرت جرجیس سے مانگا، خط پڑھا گیا، رب تو سب کچھ جانتا ہے۔ جب خط پڑھا پھر یہ فرمایا جرجیس جب جانا اس بادشاہ کے پاس اسے یہ پوچھنا اگر میں نے بارش نہ کی تو مجھ پر کیسے تم حملہ کرو گے؟ مجھ پہ حملہ تو ہو نہیں سکتا۔ حضرت جرجیس واپس آئے، اس بادشاہ سے یہ کہا کہ رب پر کیسے حملہ کرو گے؟ اس نے کہا اگر رب نے بارش نہ کی تو میں اس کے ولیوں کو گالی دوں گا، انہیں ماروں گا، انہیں زد و خوف کروں گا، انہیں تنگ کروں گا۔ جب پھر حضرت جرجیس کے رب سے ملاقات کے لیے عرض کی بارے وہ یہ کہتا ہے اگر بارش نہ کی میں تیرے ولیوں پہ حملہ کر دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے یہ بتا دو کہ میرے ولیوں کو کچھ نہ کہنا، آج میں بارش کر دوں گا۔ رات کو بارش ہو گئی، صبح پھر وہ 7 چیلوں کو لے کے آیا، آ کے آواز دیتا ہے یا جرجیس۔ حضرت جرجیس باہر نکلے، غصے میں آئے، کہا کل بھی آیا تھا میرے پیارے رب قدیر کی بارگاہ میں گستاخی کی، آج رب نے بارش کر دی، پھر کیوں آیا ہے؟ تو آج آگے کہنے لگا